اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وقال الآخر: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. وقال الآخر: من ترك 3 جمع تهاونا بها تبع الله على قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق اور مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے جتنے احسانات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہیں، اس سے پہلے رب العالمین نے اتنے احسانات اور اتنی آسانیاں پہلی امتوں کو فراہم نہیں کی تھی۔ ان احسانات میں سے رب العالمین نے ایک بہت بڑا احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی امت ہونے کے ناطے ہم پر یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کے سامنے اس جمعے کے دن کو پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اس جمعے کی قدر اور جس طرح اس کا حق تھا اس حق کو ادا نہ کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، ہم کو کتاب بھی سب سے آخر میں دی گئی ہے اور پہلی امتوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو پہلے ہی حساب کتاب سے فارغ کر دے گا، اور پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوگی۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ جمعے کا دن یہودیوں کو بھی دیا، عیسائیوں کو بھی دیا۔ یہودیوں نے بھی اس دن کے اندر اختلاف کیا اور عیسائیوں نے بھی اس دن کے اندر اختلاف کیا۔ پھر ہماری باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی یہ جمعے کا دن عطا فرمایا۔ رب العالمین نے اس دن کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم نے اس دن کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعے کا دن اور یہودیوں کو ہمارے بعد والا دن اور عیسائیوں کو ہم سے یہودیوں کے بعد بھی ایک دن، یعنی ہمارے لیے جمعے کا دن، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ انہوں نے اس دن کی اہمیت کو اور فضیلت کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس دن کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح اس دن کو منانے کا حق تھا، جس طرح اس دن کے اندر عبادت کرنے کا حق تھا، ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، ان امت والوں کو اس دن سے محروم کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر یوم طلعت، سارے مہینے، سارے سال، سارے دن، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خیر یوم طلعت، سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن یہ فضیلت والا کیوں ہے؟ رب العالمین نے اس جمعے کے دن کو کیوں اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا تھا۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام پر موت کا وقت لے کے آئے تھے،
اور اسی دن اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو قائم کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی جمعے والے دن سورج طلوع ہوتا ہے، جنوں انس کے علاوہ جتنے جانور ہیں یہ سارے پناہ مانگتے ہیں اور اس دن منتظر ہوتے ہیں کہیں ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے، یہاں تلک کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ان جانوروں کو تسلی ہوتی ہے کہ ابھی وقت مل گیا ہے۔ فرمایا جنوں انس کے علاوہ سارے اس بات سے پناہ مانگتے ہیں اللہ قیامت قائم نہ ہو جائے، کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے، زمین و آسمان کا نظام دڑم برم نہ ہو جائے۔ فرمایا صرف انسان اور جن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جانور اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا یہ قیامت کا دن بھی جمعے والے دن طلوع ہوگا، جس دن مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا، اور اس دن یہ قیامت کا نظام، یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس جمعے کے دن کے لحاظ سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اس جمعے کے دن کی اہمیت، اس کی فضیلت کے لحاظ سے، اس جمعے کا دن جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو اس جمعے کے دن انفرادی طور پہ کچھ معاملات ہیں جو فجر کے وقت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں سے جہاں سے مرضی کوئی حصہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساری زندگی کا معمول تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع یعنی فجر طلوع ہوتی، جمعے کا دن ہوتا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں، فجر کی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر، جس کو سورۃ انسان بھی بولا گیا ہے، سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ انفرادی حیثیت ہے اس جمعے کے دن کو۔ اس سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، ہر مسلمان کے اوپر جمعہ فرض ہے، جس کے اوپر نماز فرض ہے اس کے اوپر جمعہ ادا کرنا بھی فرض ہے، اور جمعہ ادا کرنا فی جماعت، جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے، بغیر جماعت کے جمعہ ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ جو جمعہ ادا نہیں کرتا، جو مسلسل جمعے سے انحراف ہوتا ہے، جمعے کے دن جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں آتا، جمعے قضا کرتا رہتا ہے، جمعے کی نماز کو چھوڑتا رہتا ہے، فرمایا من ترک ثلاث جمع، جس انسان نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، تحابن بہا ختم اللہ طبع اللہ علی قلبہا، اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کے اوپر منافقت کی یعنی مہر لگا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہوتا ہے جو مسلسل 3 جمعے چھوڑتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جمعے کی نماز کے لیے کسی انسان کو آگے کروں امام کی حیثیت سے، اور پھر میں لوگوں کے گھروں کی طرف نکل جاؤں، اور جو جمعے کی نماز کے اندر شامل نہیں ہوئے، جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اتنی سخت وعید ہے کہ آج مسلمان اس دن کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں، اس دن کو عام دنوں کی طرح گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آئیے جمعے والے دن کرنے کے کچھ کام ہیں، اگر ہم ان کاموں کو کر لیں گے رب العالمین ہمیں کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر ہم اس دن کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اس دن کا حق ادا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آداب میں سے پہلا ادب کیا کرنا چاہیے جمعے والے دن؟ پہلا عمل اذا اراد احدکم ان یاتی یوم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے جمعہ ادا کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بالغ کے اندر اوپر غسل کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ عراق میں سے کچھ لوگ مدینہ تشریف لائے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ جمعے کا دن غسل کرنا فرض ہے، کیا ہے، واجب ہے، کیا اس کے اوپر آپ
فتویٰ دیتے ہیں، کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میری بات سن لو اور پھر تم خود سمجھ لینا کہ واجب ہے کہ لازم ہے کہ نہیں لازم۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد چھوٹی تھی، کچی بنی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر داخل ہوئے تو حالات کچھ یہ بن گئے تھے کہ گرمی کا حبس کا موسم تھا، تو لوگ اس وقت اونی کپڑے پہنتے تھے اور محنت مزدوری کرتے تھے، اپنی پیٹھ کے اوپر لوگوں کا سامان اٹھا کے محنت کیا کرتے تھے، مشقت کیا کرتے تھے، تو ان کو پسینہ آتا، تو اتنے ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ نیا کپڑا پہن لیں یا دوسرا کپڑا پہن لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد کے اندر داخل ہوئے تو بہت ہی اسمیل پیدا ہو چکی تھی مسجد کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگوں ایک دن آتا ہے ہفتے کے بعد جمعے کا، تو کیا تم میں سے کوئی اتنا بھی عاجز آ گیا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی غسل نہیں کر سکتا، ایک دن کے لیے بھی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا؟ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم غسل کر کے آیا کرو اور اچھے کپڑے اور خوشبو لگا کے آیا کرو۔ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو وسعت عطا فرما دی، مسجد بھی الحمدللہ بڑی ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس پیسہ روپیہ بھی آ گیا، اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اب اس وقت سے ہم میں سے ہر بندہ جمعے والے دن غسل کر کے مسجد کے اندر پہنچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم غسل کر کے آئیں، نہا دھو کے آئیں، اچھا لباس پہن کے، نیا لباس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، پرانا لباس ہے اس کو ہی اچھے طریقے سے دھو کے اور خوشبو لگا کے مسجد کی طرف آئیں۔ ہاں ایک بندہ بیمار ہے یا کسی مجبوری کے تحت لائٹ چلی گئی ہے، پانی ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اب یہ کہتا ہے میں نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے تو پھر جمعہ ادا کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر غسل کیے بغیر بھی جمعہ ادا کر لے گا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، یہ ویسے بھی جمعہ ادا کر سکتا ہے، غسل کیے بغیر بھی جمعہ ادا کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ انسان جمعے والے دن غسل کر کے آئے اور اچھے طریقے سے اہتمام کر کے مسجد کے اندر جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ دوسری بات، مسجد کی طرف جلدی آنا، جتنی جلدی ممکن ہو مسجد کی طرف چل کے آنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب انسان پہلی گھڑی کے اندر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایک اونٹ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ دوسری گھڑی کے اندر آتا ہے اسے گائے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایک بکرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی کا، پھر اس کے بعد ایک انڈے کا، پھر اس کے بعد معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارا رویہ دیکھ لیجئے، ہم کس طرز کے عمل کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ کیسا بن چکا ہے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں کہ ہم اپنا کاروبار بند کر کے ٹائم کے ساتھ مسجد کے اندر پہنچے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت معاملات ختم کر دو، اپنی دکانیں اپنی مارکیٹیں بند کر دو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آ کے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کر لو۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت ہم مسجد میں آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی اور پھر اپنے لیے ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ فرمایا اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعے کا دن آتا ہے نا، کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ، مسجد کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں نا، ہر دروازے پر ایک فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا پہلا نام لکھا جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کا دوسرے نمبر پہ نام، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا تیسرے نمبر پہ نام۔
باقاعدہ لسٹ بنتی ہے، نام لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا اس وقت فرشتے اپنے رجسٹر کو، صحیفوں کو بند کرتے ہیں اور مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہ خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے فرشتے اندر آ جاتے ہیں، ہال کے اندر بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو بعد میں آدمی آتے ہیں، نمازی آتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام اس رجسٹر کے اندر نہیں لکھا جاتا، ان کی غیر حاضری لگتی ہے۔ بندہ اتنا اہتمام بھی کرے، جمعہ ادا کرنے کی کوشش بھی کرے، اور ہفتے کے اندر ایک دن ہو اور اس کے لیے اتنا بڑا اہتمام بھی نہ کرے، کتنی دکھ والی بات ہے کہ ہم آج کے دن بھی اجر اور ثواب سے محروم رہ جائیں۔ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، جلدی سے مسجد کی طرف آنا چاہیے، جلدی سے یہ کام ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں صبح سے ہی اس دن کے انتظار کے لحاظ سے ہمیں صبح سے ہی خطبہ جمعہ کے لیے وقت پر مسجد کے اندر تشریف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں آ کے نوافل ادا کیجئے، یہاں آ کے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تاکہ جو رب العالمین نے ہمارے لیے اس دن کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے، تاکہ ہم اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ جمعے والے دن 9 کام کرتا ہے اس کی فضیلت سن لیجئے۔ فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ، جو جمعے والے دن غسل کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ولابس من احسن ثیابہ، اچھے کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرے۔ نمبر 3، ومن لبس من طیب، اور خوشبو لگاتا ہے، اگر میسر ہے خوشبو لگا کے آتا ہے۔ ثم بکر وابتکر، جلدی آیا، پیدل چل کے آیا، جلدی آتا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے۔ فرمایا ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آتا ہے، گاڑی پہ سوار ہو کے نہیں آتا، اگر مجبوری ہے تو سواری پر آتا ہے، ویسے پیدل چل کے آتا ہے۔ فرمایا فلم یتخطى اعناق الناس، مسجد میں جب داخل ہوتا ہے لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ثم صلی ما كتب اللہ لہ، جتنی اس کے مقدر کے اندر نماز لکھی ہے آ کے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب ہم اذان سے پہلے مسجد میں آئیں گے تو 2 رکعتیں پڑھنا لازم ہے، 2 رکعتیں پڑھنا لازم ہے۔ اگر ہم زیادہ دیر پہلے آگے ہیں تو 2 کے علاوہ 4، 6، 8، 10، 20 جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہیں، ہم اذان سے پہلے اتنی رکعتیں ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا نمبر 8، ودنا من الامام فاستمع، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور امام کی باتوں کو کان لگا کے سنتا ہے۔ فرمایا ثم انصت اذا خرج الامام حتى يفرغ من صلاتہ، یہ اس وقت تک خاموشی سے بیٹھا رہا، اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کے اجر و ثواب کے اندر کمی واقع ہو۔ فرمایا جو بندہ جمعے والے دن مسجد کے اندر آنے تک، مسجد سے گھر سے مسجد کی طرف اور مسجد میں پھر جمعے کی نماز ادا کرنے تک اس طرح بیٹھا رہتا ہے، فرمایا عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، اس کے ایک قدم کے اوپر، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہر ایک قدم کے اوپر اللہ رب العالمین 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مشکل کام تو نہیں، صرف اپنے آپ کو پابند کرنے کا معاملہ ہے۔ جلدی مسجد کی طرف آئے، آ کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سماعت کرے، کوئی لغو حرکت نہ کرے، 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا نماز کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، اور جتنے قدم چل کے آئے گا ان قدموں کو اس کے ساتھ ضرب دے لے، اللہ رب العالمین اس انسان کو اس جمعے کے لیے اتنا اجر و ثواب اس کو عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال میں رحم فرمائے۔
دیکھ لیجیے آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کس روش پر چل پڑے۔ اس لیے تو آج ہمیں پتہ نہیں مسائل کا، اس لیے تو ہمیں پتہ نہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ان کا ہی علم نہیں ہے، اس لیے تو بدعات اور سنت کے متعلق ہم فرق نہیں کر پاتے، اس لیے حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ اور رہی بات آج کے ملا کی، وہ یہ ہے کہ خطبہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسری اذان ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک اذان ہوتی تھی، پھر نبی اسلام خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک اذان ہوتی تھی، پھر اس وقت خطبہ ہوتا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اس کے اندر بھی ایک اذان ہوتی تھی، نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہ مدینہ کافی پھیل چکا تھا، تو اس وقت نہ اسپیکر تھے کہ لوگوں کا پیغام پہنچایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور نہ ہی گھڑیوں کا ایسا معاملہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کام کیا کہ ایک اذان بازار کے اندر ہوتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اذان مسجد کے مینار کے اوپر ہوتی تھی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوا تھا، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسا عمل کیا کہ جس سے ہم نے سنت کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے لیے ایک کہنے کے آسانی والا معاملہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا کہ ایک اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کو انہوں نے تقریر کا نام دے دیا، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد ایک اذان ہوتی ہے، اس کے بعد امام دو خطبے دیتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ خطبہ عربی کے اندر ہوتا ہے، عربی کے اندر خطبہ نہیں تو وہ خطبہ نہیں شمار ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو زبان تھی وہ بھی عربی تھی۔ ہم پاکستانی ہیں، ہماری زبان پنجابی، اردو ہے، سندھی، بلوچی ہے، ہم نے اپنی زبان کے اندر بات کرنی ہے، ہم نے اپنی زبان کے اندر لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس کے اندر واضح نصیحت ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اذان سے پہلے والا معاملہ جو ہے وہ تقریر ہے، جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو خطبے ہوتے ہیں وہ خطبے ہیں، لہذا جو دوسری اذان کے بعد تک یا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا اس کو یہ سارا ثواب مل جائے گا، بکری کا بھی، گائے کا بھی، اونٹ کا بھی، اسی طرح یہ سارے معاملات اس کے اندر آ جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، اصل میں یہ خطبہ ہے جو اب خطبہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہوگا وہ دوسرا خطبہ ہے۔ اس کے علاوہ 3 خطبے نبی اسلام نے نہیں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 خطبے دیے ہیں، ابوبکر صدیق نے بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی۔ اس لیے ہمیں جو پہلی اذان ہوتی ہے، کیونکہ مساجد کے اندر ایک ہی اذان ہوتی ہے، بعض کے اندر 2 ہوتی ہے، جن مساجد کے اندر ایک اذان ہوتی ہے اس پہلی اذان سے مسجد کے اندر پہنچنا ہے۔ جو پہلے بیان ہوتا ہے وہ بھی خطبہ ہے، چاہے وہ اردو کے اندر ہو چاہے عربی کے اندر ہو، اور جو دوسرا خطبہ ہے وہ بھی اس کے اندر بھی واضح نصیحت ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو لہذا اس طرح ہم نے اس کے اندر تفریق نہیں کرنی۔ اب ایک آدمی مسجد کے اندر پہنچ گیا، اب خطبہ ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر کیا لاگو ہے، وہ کیا کرے، بیٹھ کے خطبہ سنے کہ نماز ادا کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، شریف الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد تشریف لائے، تو نبی اسلام خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے نبی اسلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شریف الغطفانی رضی اللہ تعالی سے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا کی۔ فرمایا اٹھیے اور 2 رکعت کر کے اٹھی ادا کیجیے۔ جب ہم امام کے خطبہ دینے سے پہلے مسجد میں پہنچے تو ہمیں جتنی مرضی رکھتے پڑے کوئی مسئلہ نہیں،
جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اگر ہم اس وقت پہنچتے ہیں تو اس وقت ہمیں کم از کم صرف 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ ابھی بھی کچھ بھائی مسجد کے اندر آئے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے وہ ابھی اٹھے اور 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ کے پھر بیٹھے، کیونکہ حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اسی لحاظ سے خطبے کے دوران خاموشی سے بیٹھنا، خاموشی سے خطبے کو سماعت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے خطبے کے دوران کسی دوسرے بندے کو کہا چپ کر جاؤ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، اپنی زبان سے بول کے کہا چپ کر جاؤ، فرمایا فقد لغوتا، اس نے لغو کام کیا ہے، اس کو خطبے میں سے کوئی بھی عمل نہیں ملا، اس کو کوئی اجر نہیں ملا، اس کی اس عمل کا کوئی اس کو ثواب نہیں ملا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نبی اسلام کا خطبہ سن رہے تھے تو نبی اسلام نے خطبے کے دوران سورۃ الملک کی تلاوت کی، تو دور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے اشارہ کر کے کہنے لگے کب نازل ہوئی ہے سورت، مجھے تو پتہ نہیں کب نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ خاموشی سے خطبہ سنتے رہے، تو بعد میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار تم نے اچھا کام نہیں کیا، میں نے آپ سے پوچھا کہ سورت ملک کب نازل ہوئی ہے تو آپ نے میری طرف اشارہ نہیں کیا، مجھے بتایا نہیں۔ کہنے لگے جناب آج کے خطبے میں سے آپ کو کوئی بھی اجر نہیں ملا۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، تم نے غلط کام کیا ہے، تم نے میری طرف اشارہ کیوں کیا، بات میں نہیں سے پوچھ سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے سامنے پیش ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا ہے، یہ بات مجھے بتلائی ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، صادق ابی نے بالکل سچی بات کی ہے، جو غلط کام کرتا ہے خطبے کے دوران اس کو کوئی بھی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں اپنے موبائل بند کر کے بیٹھنا چاہیے، پرسکون ماحول کے اندر بیٹھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ دائیں بائیں نہ آگے پیچھے ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اس حالت میں ہم خطبہ سنیں کہ ہم کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے ہمیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ جا کے ہم پیچھے بیٹھے تاکہ ہم جلدی سے باہر نکل جائیں مسجد سے۔ جتنی جلدی آئے ہیں جتنی جلدی آگے ہمیں جگہ ملتی ہے ہمیں آگے آگے بیٹھنا چاہیے، لوگوں کی گردن کو نہیں بنانا چاہیے، جان بوجھ کے کسی کو اٹھا کے سائڈ پہ ہو جاؤ یا کسی کو کہنا کہ ادھر ہو جاؤ دائیں بائیں ہو جاؤ، یہ کام ہم نے خطبے کے دوران کسی کو پریشان یا کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ اسی لحاظ سے نبی اسلام نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس کے اندر انسان اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ 2 حدیثیں نبی اسلام نے فرمایا، ایک کے اندر یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ نماز مکمل کرنے تک اس کے اندر دعا کا وقت ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ یہ دن کی آخری گھڑیوں کے اندر یہ وقت ہے، یعنی عصر سے لے کے مغرب تک اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قبولیت کا وقت رکھا ہے۔ تقریباً 40 کے قریب اقوال ہیں، امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے 2 باتیں کی بڑی شاندار کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو 5 راتوں کے اندر رکھا ہے کہ اس کو تلاش کرو، اسی طرح یہ قبولیت کا وقت جو جمعے والے دن ہے اللہ رب العالمین نے اس کو 2 گھڑیوں کے اندر رکھا ہے۔ کبھی جب امام دوسرا خطبہ پہلا خطبہ مکمل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہوتا ہے 30 منٹ 1 منٹ، اس کے دوران جو اللہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا یہ وقت اس وقت ہوتا ہے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، اس لیے ایک بہت بڑے تابعی اس دنیا سے گزرے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی اذان تک
مسلسل دعا کے اندر لگے رہا کرتے تھے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے میں جو بھی دعا کرتا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ان اوقات کے اندر اللہ سے ضرور دعا کرنی چاہیے، اللہ انشاءاللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد سنت ادا کرنا، نماز ادا کر لی، جمعہ ادا ہو گیا، اس کے بعد اب سنت ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے، جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جاتے اور وہاں جا کے 2 رکعت ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا حکم ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز ادا کرنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے، اگر انہوں نے جلدی جانا ہوتا جب تو پھر کسی طرح جمعے کی نماز ادا کر کے گھر چلے جاتے اور گھر جا کے 2 رکعت ادا کرتے اور کہتے نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے۔ اس میں ذرا تفریق یہ سمجھ لیجیے، اگر کسی نے گھر جا کے ادا کرنی ہے تو وہ 2 رکعت مسجد میں ادا کر لے، 2 رکعت جا کے گھر ادا کرے۔ اگر کسی نے مسجد میں ادا کرنی ہے تو 4 رکعتیں مسجد میں ادا کر لیں۔ اگر صرف اس نے گھر میں جا کے ادا کرنی ہے تو 2 رکعت ادا کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد میں ادا کرے اور 4 رکعت ادا کرے۔ 4 بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضلیت بہتر یہ ہے کہ اللہ 4 رکعتیں ادا کرے، 4 رکعتیں ادا کرے۔ لیکن بڑا ہی معاملہ اس وقت پریشان تو لگتا ہے کہ جب سلام پھیر کے پیچھے ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جس طرح پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگا ہے مسجد کے اندر، اس طرح بار بار لگی ہوتی ہے، کوئی اذکار کا پتہ نہیں، کوئی سنت ادا کرنے کا اہتمام نہیں۔ میرے بھائیوں، خدا را کہ کل قیامت والے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اس لیے جمعے کے بعد سنت ضرور ادا کرے کرے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بڑا ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے فلاح ہے۔ کیا 2 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اور ضروری گزارش یہ بھی ساتھ سن لیجیے کہ نبی علیہ السلام نے بالخصوص جمعے کی نماز کے بعد جگہ چینج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں 2 سنت کو ادا کرنی ہے، اس کے لیے جگہ چینج کرنی چاہیے۔ کوشش کریں جگہ چینج ہو جائے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اگر بالفرض نہیں ہوتا تو جہاں اس نے جمعے کی نماز ادا کی ہے وہاں پر ہی ادا کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ جمعے کی سنت ادا کرنے کے لیے جگہ کو چینج کر لے، اس کے اندر اس کی بہتری ہے۔ اس لحاظ سے ایک اور گزارش کہ بعض بھائی احتیاطاً جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا جمعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس کے ساتھ وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جمعہ نہیں ہوا، جمعے کی نماز نہیں ہوئی ہے، ہمارا خطبہ جمعہ جو معاملہ تھا اس کا ہمیں ثواب نہیں ملا۔ یہ ایک نیا دروازہ کھول دیا گیا ہے ہمارے سامنے، لہذا ہم نے جب جمعہ ادا کر لیا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس جمعے کا ثواب عطا فرما دے، نہ جا کے ہم اپنی طرف سے بھی ایسے خرافات ایسے معاملات کریں۔ جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جو بندہ سورۃ الکہف جمعے والے دن ادا کرتا ہے، اس کا ٹائم مغرب کی نماز سے، جمعے رات کو مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور جمعے والے دن مغرب کی نماز تک ہوتا ہے۔ اس کے دوران جب بھی انسان کو موقع ملے اس سورۃ الکہف کو پڑھ لینا چاہیے۔ 15ویں پارے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے تک جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس سورت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اینڈر جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک، یہ اللہ رب العالمین اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، جس نور کی وجہ سے یہ انسان گناہوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے جمعے والے دن ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو نبی اسلام پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمت نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور 10 اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لحاظ سے آخری گزارش، نماز جمعہ ایک بندہ لیٹ آتا ہے، نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے،
اب اس کے لیے کیا ہے، کس کو نماز جمعہ ملے گا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرها فقد ادرک صلاۃ، جس نے کسی بھی نماز، جمعے کی نماز یا جمعے سے ہٹ کے کسی نماز ایک رکعت کو پا لیا، اس نے اس نماز کو پا لیا۔ جو نماز کے اندر آ کے ملا اس نے اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھا اور امام کے ساتھ مل کے اس نے رکوع بھی کیا، دو سجدے بھی کیے، اس نے ایک رکعت کو مکمل پا لیا۔ ایک بندہ اس وقت آتا ہے کہ امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے، اب اس کی یہ رکعت فوت ہو گئی، اس کی یہ رکعت اس کو نہیں ملی، آخری رکعت تھی یہ جمعے کی نماز کی۔ اب جب یہ بندہ کھڑا ہوگا تو یہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ اس کا جمعہ ختم ہو گیا، اس کو جمعے سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر یہ ایک رکعت جمعے کی نماز کے ساتھ پا لیتا تو یہ ایک رکعت اور پڑھ کے جمعے کی نماز کو مکمل کر لیتا، لیکن اس کو ایک رکعت بھی نہیں ملی، لہذا اس کا یہ عمل اب ختم ہو گیا۔ اب یہ ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے گا۔ آخری گزارش اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا تختصوا یوم الجمعۃ صیام۔ کوئی بندہ جمعے کے دن کی اور جمعے کی رات کی بڑی فضیلت ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جمعے کی رات بڑی افضلیت والی ہے تو میں اس رات کو بالخصوص عبادت کروں گا، تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ جس طرح ہمارے یہاں شب جمعہ گزارا جاتا ہے، شب جمعہ منایا جاتا ہے، اس کے اندر عبادت کی جاتی ہے، یہ ضروری گزارش سن لیجیے۔ اگر کوئی بندہ عام دنوں کے اندر بھی عبادت کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور جمعے والے دن بھی پڑھنے، اس کے اوپر کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن ایک بندہ صرف اسپیشلی جمعے کی رات کی عبادت کرتا ہے، جمعے کی رات کو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، جمعے کی رات کو قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جمعے کی رات کو بالخصوص عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن بھی بڑی فضیلت ہے، کوئی بندہ جمعے کے دن کو خاص کرتے ہوئے روزہ رکھے، اس چیز سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اسلام کے سامنے پیش ہوئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آج کے دن روزہ رکھا ہے۔ فرمایا جبیر بات سنو، کیا آپ نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ کہ نہیں، اللہ کے رسول نے۔ فرمایا کیا ہفتے والے دن روزہ رکھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے۔ فرمایا پھر روزہ ابھی ختم کر دو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا ابھی اپنا روزہ ختم کرو، جمعے کا دن خاص کر کے اور جمعے کی رات کو خاص کر کے تم کوئی خاص عبادت نہیں کر سکتے الا یہ کہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کسی دن کو خاص کر کے، کسی رات کو خاص کر کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جمعے کے کچھ احکامات تھے، جمعے کے آداب تھے، جمعے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تمہیں دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا اللہ کا ذکر، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس مسجد سے نکلو اور جا کے کاروبار کرو، اپنی دکانیں کھولو، اپنی تجارت کا معاملہ کرو، لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب یہ عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب یہ جمعے کی نماز ادا کر لیے کرتے تھے نا، تو جوتوں والی جگہ کو جا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا کرتے تھے، اے اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے مسجد میں پہلے نمبر پہ آیا، تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں نے آنکھیں تو رکھتے یا جتنی اللہ نے توفیق دی تھی میں نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے وہ عمل کیا، اللہ میرے خطبہ بھی سنا، اللہ میرے نماز بھی سنی، تیرے سارے حکموں کو مانا، اللہ تیرا ہی حکم ہے کہ جاؤ اور رزق کی تلاش کے اندر نکل جاؤ،
میرا فضل تلاش کرو، اے اللہ میں تیرا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگا ہوں، اللہ میرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، اللہ رب العالمین ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما۔ تو اس کی میرے بھائیو آگے رمضان مبارک کا برکت مہینہ آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی قدر و منزل کو جانتے ہوئے، اس دن کی قدر کرتے ہوئے ہم اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں۔ ہمیں وقت کے اوپر آنا چاہیے تاکہ ہم آ کے اللہ کا ذکر کر سکیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر سکیں۔ اور یہاں یہ بھی گزارش ہو لیجیے کہ زوال کا حکم جمعے والے دن نہیں ہوتا، ہم جس وقت مرضی مسجد میں آئے جمعے والے دن کسی وقت بھی ہمیں نماز سے نہیں روکا گیا، بالخصوص زوال کے وقت۔ عام دنوں کے اندر زوال کا حکم ہوتا ہے لیکن جمعے والے دن زوال کا حکم نہیں ہے، ہم جس وقت مرضی آ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوسری پابندی وہاں پر نہیں ہے۔ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے وقت ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، عام دنوں کے اندر زوال کے وقت بھی ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن جمعے والے دن اللہ رب العالمین نے یہ امت کے اوپر رخصت رکھی ہے کہ وہ آ کے قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اس لیے میرے سارے بھائیوں سے گزارش ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں بڑی مقبولیت والی گھڑی ہے۔ اس کے اندر میرے رب نے بڑا ہی اجر و ثواب رکھا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے، وقت پر آنا، اللہ نے جتنی مقدر میں نماز لکھی ہے وہ پڑھنا، خطبہ سماعت کرنا، گردنوں کو نہ پھیلانا، آسانی کے ساتھ آ کے بیٹھنا، اس کو اللہ رب العالمین ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد کا نماز ادا فرماتا ہے، ثواب ادا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑے نصیب والی بات ہے، بڑی مقدر والی بات ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین یہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے نام اعمال کے اندر بھی یہ کثرت سے نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کی میرے بھائیوں ہم نے انشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ یا اس کے بعد جو ایام آئیں گے، ہم نے ساری زندگی انشاءاللہ دل سے ہی ارادہ کیجیے اور اللہ سے وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ جو بقیہ زندگی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اذان سے پہلے انشاءاللہ مسجد کے اندر پہنچنا ہے۔ جب ہم اس طرح آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم بھی ہوگا، اختلافات ختم ہوں گے، فرقہ واریت معاملات ختم ہوں گے، بدعت اور سنت کا پتہ چلے گا، حق اور باطل کا پتہ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔